کاروان کی خصوصی بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید. جہاں میں بیٹھا ہوں یقیناً ہمارا اسٹوڈیو نہیں ہے, میرے پیچھے قائد اعظم ہاؤس میوزیم ہے اور یہ پوری اپنی گلوری میں اس وقت ایلیومینیٹڈ ہے, لیکن ہمیشہ یہ اس حال میں نہیں ہوتا. اب سے چند ماہ پہلے کور کمانڈر جو ہیں یہاں کراچی میں وہ تشریف لائے کسی وجہ سے, اور یہاں کا جو حال تھا وہ دیکھ کے کافی پریشان ہوئے. انہوں نے فوراً کہا کہ جتنی جلد ہو سکے قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کے موقع پہ اس کو صحیح کیا جائے, صفائی کی جائے اور تیار کیا جائے. اور آج جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاک افواج کی طرف سے پاکستان کے عوام کو, قائد اعظم فاؤنڈیشن کو ایک تحفہ ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ خاص طور پہ انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ یہاں بیٹھ کے ہمیں پروگرام کر سکیں. جو ہماری ہیریٹیج ہے, جو کلچر ہے, وہ یادیں ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو جڑا ہوا مانتے ہیں, کہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان یادوں سے واقعی جڑے ہوئے ہیں؟ کیا اس روح سے, اس مقصد سے, ان باتوں سے جو کہ اصل حاصل تھیں اس زمانے کی, کیا ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں؟ وہ تحریکیں جنہوں نے انگریز کو نکال باہر کیا, وہ تحریکیں جنہوں نے ایک ملک بنا دیا, وہ تحریکیں اب ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ وہ جذبہ کہ دشمنوں سے لڑ پڑے وہ اب کیوں نہیں ہے؟ وہ جذبہ جس نے ہمیں اتنی ہمت اور طاقت دی کہ ہم انگریز کو, حکمرانوں کو, ظالموں کو, دشمنوں کو ہم نے ہرا دیا. آج ہم آپس میں ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے. وہ مسلمان, وہ قوم, وہ پاکستانی جنہوں نے بڑی سے بڑے دشمن, بڑی سے بڑی مشکل کو ہٹا دیا, وہ آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہیں؟ کہیں ہم نے کوئی نہ کوئی غلط موڑ لیا. آج کی بیٹھک سے امید ہے کہ ہم اس موڑ کا جائزہ لے سکیں گے, اور یہ تو روز کا معمول ہے اس موڑ پہ جا کے بیٹھنا, کچھ دیر اس موڑ پہ, لیکن پھر یہ کہ آگے کیا ہے؟ کیا ہم یو ٹرن لے کے یا کوئی صحیح ٹرن لے کے اپنے آپ کو دوبارہ مقصد کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ کیا ہم مقصد سے ہٹے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ بھی ایک بحث ہے. بہت سے لوگ یہ بھی ایک ناجائز سوال کرتے ہیں کہ بھیا پاکستان بنانے کا فائدہ ہی کیا تھا. یہ بھی غیر ضروری سوال ہے, لیکن اس پہ بھی بات کیے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں کسی بھی موضوع پہ بحث اور کلام جو ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے. اس پہ بات نہیں کرو. کیوں نہیں کرو؟ کرتے ہیں نا. اگر کسی کو شکایت ہے کہ قائد اعظم کا نظریہ کیا تھا, قائد اعظم کا پاکستان کیا, تو ہو جائے بات, کیے لیتے. 10 منٹ کی بات ہے. کیا وہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد ہی غلط ہے, اس پہ ہی بات ہو جائے نا, تاکہ ان تمام باتوں سے ایک بار ہم نکل پڑیں اور پھر آگے جو ہمیں کرنا ہے وہ کریں, بجائے اس کے کہ بار بار اس بحث میں کریں. تو ہم شکر گزار ہیں پاک افواج کے کہ انہوں نے یہ یادگار جو ہے اس کو دوبارہ اپنی پوری آب و تاب میں روشن کر کے پاکستان کے لیے تحفہ دیا. میرے آج کے مہمان جو ہیں ان کا تعلق نہ کسی سیاسی جماعت سے ہے, نہ کسی موومنٹ سے ہے, کسی تحریک سے نہیں. ان کا تعلق پاکستان سے ہے. یہ وہ پاکستانی ہیں جن کا یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان کا مستقبل ہے, یہ پاکستان کی نوجوان نسل ہے جس کے بارے میں بات کرنا آج کل بہت فیشنیبل ہے. وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ان کے اصل مقاصد, ان کے اصل اوپینینز کیا ہیں, اس پہ ہم آج بات کریں گے. میں تعارف کراتا ہوں, میں دائیں طرف موجود ہیں عزیر حسن صاحب, بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا. احمد حیات صاحب, تھینک یو سو مچ, یو ٹیکن ٹائم آؤٹ. نمرا صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. اینڈ حیدر حیات صاحب, بہت شکریہ آپ نے تشریف لے کے آئے. اور میرے بائیں جانب موجود ہیں عائشہ تاجر صاحب, تھینک یو ویری مچ. علیز رضوی صاحب, بہت شکریہ. محمد حارث صاحب, تھینک یو ویری مچ. اینڈ تابع عباس صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ گزار ہوں. یہاں سے ابتدا کرتے ہیں اور میں ایک سوال آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. سب باری باری آپ کا اوپینین لیا جائے. آپ کی سمجھ میں, سوچ میں, تمام سیاسی بیانات سن کے, کتابیں پڑھ کے, اپنی عقل و دانش میں, آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کی جو تحریک چلی, پاکستان کو بنانے کا جو مقصد تھا, وہ آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ The first thing came to my mind, جو آپ سوال کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ the people over here wanted a Muslim majority area. ٹھیک ہے, جدھر وہ اپنا ریلیجن, اپنی پریکٹسز پوری طرح فالو کر سکیں. صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسرے اور کئی بھی لوگ, کیونکہ انڈیپینڈنس سے پہلے جس طرح کا ہمیں پتہ ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا تھا لوگوں کو اپنے پریکٹسز فالو کرنا. کہیں کسی جگہ آپ گائے ذبح نہیں کر سکتے. اسی طرح ڈفرینٹ ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بہت پرابلم ہوتی تھی.
تو اس وجہ سے ایک تو یہ تھا, اور دوسرا ایک آئیڈینٹی چاہیے تھی جو پاکستان میں رہنے والے لوگ تھے ان کے لیے. جو لیڈرز تھے اس وقت کے لیڈرز, جو فاؤنڈرز, وی کین سے the founders of Pakistan at that time decided to have a separate nation, to have a separate identity of the people of. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس مقصد کے قریب ہیں یا دور ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کو ایک اپنا ملک ملے, آزادی ہو, ہر مذہب کے لوگوں کو آزادی ہو اور ایک ہماری شناخت ہو؟ آپ سمجھتے ہیں ہم اس سے قریب ہیں کہ دور ہیں؟ ہم اب اس فنومینا سے کافی دور چلے گئے, مطلب دور چلے گئے کافی. اس سے ہمارا جو مین فوکس ہے وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ پرابلم سالونگ میں چلا جا رہا ہے. ہمارا جو مین فوکس ہے وہ اس آئیڈیا سے ہٹ چکا ہے کہ ہم اصل میں ہے کیا, یہاں پہ ڈفرینٹ, یعنی ہم شناخت کھو بیٹھے ہیں. احمد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بیسکلی میرے خیال میں پاکستان بنایا گیا تھا رانگلی پورٹریٹ فار اسلام اینڈ رائٹلی فار مسلمس. حالانکہ لوگوں کے لیے ڈفرینشیٹ کرنا اس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں بھی چاہوں گا آپ اس کی تسلی سے وضاحت کریں, کیونکہ دیکھنے والے کہیں گے بھائی یہ گڑبڑ بات کر رہا ہے, تو اس کی ضرور وضاحت کیجیے پلیز. کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین فارمنگ اے اسٹیٹ فار اسلام ایز اے ریلیجن, ٹھیک ہے, اینڈ فارمنگ اے اسٹیٹ فار مسلمس ایز اے پیپل. اوکے, اسلام برِ صغیر میں آیا تھا, پھیلا بھی تھا, بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے, چل رہا تھا, بٹ اس عروج پہ نہیں پہنچ سکا بیکاز مسلمانوں کو سپریس کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے, اٹ واز اسینشلی مسلمان جن کو ایک نئی جگہ چاہیے تھی. اسلام تو ورلڈ وائڈ چل رہا تھا, مسلمانوں کی ایک ضرورت تھی ان دا سب کانٹیننٹ کہ ان کو ایک علیحدہ جگہ دی جائے ویئر دے کین فلرش, بیکاز دے ور بینگ ٹراڈن ڈاؤن. ان کے پاس کسٹمس فالو کرنے کو, ریلیجن کو پراپرلی فالو کرنے کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی. اینڈ اٹ از ود دس آئیڈیالوجی دیٹ آئی بلیو دیٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان واز فاؤنڈیڈ. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ آپ وہ جو ایک جملہ ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, اس سے آپ اختلاف کر رہے ہیں؟ اسینشلی جی میں اختلاف کروں گا, بیکاز اسلام کا قلعہ ہونے میں اب ہم نے بنا بالکل لیا ہے, بٹ وہ فنڈامنٹلزم کی طرف جا رہا ہے. جو اوریجنل آئیڈیا تھا پاکستان کا کہ مسلمان فری ہوں گے اور ساتھ باقی سب بھی فری ہوں گے, اس بھی والے پارٹ سے ہمارے لیڈرز ہمیں دور لے گئے ہیں, وچ از ویئر وی نیڈ ٹو گو بیک. جو انٹالرنس آ گئی ہے ہمارے میں, ٹھیکیدار جو ہم بن گئے ہیں, ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, ہم ریلیجن از سم تھنگ ویری پرسنل. ٹھیک ہے, اور شاید در حقیقت یہ بھی تو ہے کہ اسلام کو اللہ کرم ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اسلام کی ضرورت ضروری ہے. اور یہ نہیں کہ اگر ہم نہ ہوئے تو خدا نہ خاصہ اسلام نہیں ہوگا. بالکل, آئی ایگری ود یو دیر. نمرا صاحبہ کیا کہیں گے آپ؟ میرا یہ خیال ہے کہ اپارٹ فرام مسلم آئیڈینٹی, اپارٹ فرام ہیونگ اے مسلم ہوم لینڈ, پاکستان کا ایک اور بھی مقصد تھا ٹو فائٹ آپریشن. اوکے, یس, یو نا بفور پارٹیشن ہمیں یہ وی نو, ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلم پرٹیکولرلی دا فرسٹ ٹو اسپیکرز دے ہیو مینشن کہ دیر واز oppression everywhere and they could not practice their own religious beliefs and practices. اس کو لے کر ایک اپنے لیے ہوم لینڈ پارٹیشن کے بعد ایک ہوم لینڈ مسلمانوں کے لیے بن گیا, زبردستی تھی, ہاں وہ بن گیا, بٹ اب ہم اس مقصد سے ہٹ گئے ہیں کہ اٹ واز ایکچولی ٹو فائٹ oppression. مور دین دیٹ وی ہیو گون, لائک محمد سیڈ, اوور دا فنڈامنٹلزم. ہم ایسی تھیمس پہ چڑھ گئے ہیں. ہم بیسک جو سول لبرٹیز, فریڈم, ان پر ہم نہیں فوکس کر رہے ہیں. دس از آئی تھنک دس واز دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. وہ جس آپریشن کی آپ بات کر رہی ہیں, میں آن لائٹر سائڈ میں کہنا چاہوں گا, جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو ہمارے چاروں طرف سے سائرنوں کی آواز آ رہی ہیں, اور ساتھ میں میگا فون پہ بھی آواز آ رہی ہے, ہٹ جاؤ آگے سے, ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. تو وہ بھی تو نمرا بھی آپریشن کچھ دکھ نہیں باہر کہ ابھی آپریشن موجود ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن کیا آپ کی جنریشن اس آپریشن کو محسوس کر رہی ہے کیا؟ کیونکہ ہم نے محسوس نہیں کیا. میرے خیال میں ہاں, دیر از انڈیڈ یہاں پہ ابھی بری لگ رہی ہے. جناب علی. تھینک یو. جیسے میں اس سے پہلے سب کہہ چکے ہیں, مین پرابلم میرے خیال سے ہر کسی کو پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہے. قائد کا ایک مین آئیڈیا تھا کہ وی شوڈ بی پاکستانی, دس شوڈ بی ون اسٹیٹ, وی آر ناٹ پنجابی, وی آر ناٹ سندھی, وی آر ناٹ بلوچی, ٹھیک ہے, وی آر پاکستانی. دس از دا مین پرابلم دیٹ وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ, اور اس پرابلم سے میرے خیال میں ہم ہٹ چکے ہیں, بیکاز
ہر جو ڈفرینٹ پروونس ہے اس پروونس کا اپنا پولیٹیکل لیڈر ہے, اینڈ اٹ از بیسکلی کمنگ, دا مین پرابلم از کمنگ فرام دیٹ ایریا. ونس we solve this problem, I think that is where تفرقہ ہے ہمارے اندر, ہم بٹے ہوئے جو ہیں وہ unity, faith, discipline. تو سب سے پہلے unity آتی ہے. Once you have unity among the people, then you can move forward towards a proper democratic state that is internationally recognized as a superpower and in every regard, میرے خیال سے. اوکے, عائشہ صاحبہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فیصل دیکھیں 47 سے پہلے جو بھی سب کانٹیننٹ میں جو بھی سچویشن تھی کہ مسلمس کو سپریس کیا جا رہا تھا, they weren't given the right to practice their own religion. Qaid Azam came up with this whole concept of creating a separate state for the Muslims, right? 3 words تھے, unity, faith, discipline, no provincialism. بٹ کیا یہ 3 چیزیں اینڈ پروونشلزم, آئی تھنک ہم اس سے تھوڑا نہیں, ہم سے بہت زیادہ ہٹ چکے ہیں. بیکاز اگر آپ اس وقت کرنٹ اسٹیٹ دیکھیں گے ہماری کنٹری کا, وی آر ڈیوائڈیڈ امنگ دا 4 provinces. ہر پروونس کو دوسرے پروونس سے کوئی نہ کوئی ایشوز ہے, دیر از نو یونٹی. ٹھیک ہے, فیتھ تو forget it, مطلب وہ تو بہت ہی دور کی بات ہے. آئی تھنک فیتھ دا ورڈ ہیز بیکم ویری ان نون فار اس. ٹھیک ہے. اینڈ ڈسپلن اگین, ہم کلیم کرتے ہیں کہ دی اپ کمنگ جنریشن از گوئن ٹو برنگ دا چینج, یا وہ ڈسپلنڈ ہے. بٹ آئی تھنک جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سوسائٹی میں اور جو ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے آ رہے ہیں, فار سم آٹ ریزن آئی فیل کہ وہ ویو گیون اپ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو نسل ہے وہ نا امید ہے. جی, ہم کلیم کر رہے ہیں کہ وی وانٹ دا چینج, ہم کہتے ہیں کہ ہم آگے آئیں گے اور ہم وہ چینج لائیں گے, بٹ وہ چینج مجھے نظر نہیں آ رہا. نہ میں اپنی جنریشن اینڈ می بینگ پارٹ آف دا جنریشن, میں اپنے آپ کو بھی بلیم کروں گی کہ میں آگے نہیں بڑھ رہی ہوں, میں صرف پن پوائنٹ کر رہی ہوں پرابلمس کو. آئی ایم ناٹ کریٹنگ اے سولوشن فار دیم. اوکے, اور اس کی وجہ آپ کہتی ہیں کہ نا امیدی ہے, میں ہاتھ پیر چھوڑ دیا, بس ہو گیا. اب میں اور آئی تھنک جنہوں نے شاید کوشش کرنی بھی چاہیے ہے ان کو بھی اگین سپریس کیا گیا ہے. سو دیٹ ہول پرابلم آف سپریشن. کس نے سپریس کیا ہے؟ سوسائٹی ایز اے ہول, پولیٹیکل جو کہ آپ خود ہی ہیں, رائٹ, پولیٹیکل لیڈرز. ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, دیر از نو پراپر پلیٹ فارم فار دا یوتھ جس پہ وہ جا سکے. کتنی سیاسی جماعتیں ہیں؟ جی, لیکن وہ سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں اس کو شاید دیکھ کر ہم وی وونٹ کنسیڈر ourselves being a member of those political parties. علیزہ صاحبہ کیا کہیں گے آپ؟ I think that basically the whole freedom movement, yes, it was to give people identity as an Islamic Republic of Pakistan, as the former participant said, but I believe کہ اس سے تھوڑا زیادہ تھا. It was basically to let yourself free. It was to break the stereotype. اگر ایک مسلم ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتا because he is a Muslim. No. The point was to break that. You're free to do whatever you want. That's what Qaid said in his very famous speech. You're free to go to your temples, to your churches. It wasn't just about religion. It was about other things as well. If you want to be a writer who critiques on political movements, be it. If you want to be something else, then be it. That was the whole point. And I think we're close to that. If not on that point, we're close to it. یعنی ہم اپنی مقصد پہ موجود ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں. Because we're breaking from the stereotypes now. تو مطلب وہاں سے جو آواز آئی تھی کہ ہم اپنے مقصد سے دور ہٹ گئے, آپ اگری نہیں کرتی اس کو, آپ کہتی ہیں ہم صحیح جائیں. لیکن پھر علیزہ بات یہ ہے کہ اگر ہم ارد گرد دیکھیں تو کچھ اچھا تو نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ. اچھا نہیں ہو رہا ہے. بیسکلی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا ہے. What we do on the media is we come and then we talk about stuff. یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط. Have you ever in a news channel heard کہ اس بندے نے یہ کیا ہے اپنے محلے کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے اس نے یہ کیا؟ نو. We have selective programs میں گیسٹ بلاتے ہیں, تالیاں بجتی ہیں, ان کے بارے میں کمنٹس ہوتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں تو صحیح, نکلے تو صحیح. بندے کے اندر پازیٹیوٹی ہے. You just have to bring it out. Okay, interesting. عارف صاحب? Well, I'll agree with most of the participants that the basic ideology of Pakistan was a two-nation theory in which Muslim needed a separate identity, separate homeland to practice their religion, to practice their freedom, to work as a whole. Basically, اگر میں اس کو easily اگر I can narrate it, تو اس میں یہ تھا کہ مسلمان جو چاہیں
کھلے عام طریقے سے مطلب اپنا ریلیجن بھی پریکٹس کر سکیں اور خوشی سے رہ بھی سکیں, کھا پی سکیں, کام کر سکیں اور باقی لوگوں کے ساتھ گھل مل سکیں, اپنی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی بنا سکیں اور اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکیں. بفور دیٹ آپ کے سامنے تھا کہ دیر واز اے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی, کہ ہمیں ہندوؤں سے لڑایا جا رہا تھا, ہندو ہم سے لڑ رہے تھے, بیچ میں امریکن پالیسی کہہ رہے تھے, ڈویژن تھا, بٹ ہم لوگ کہیں نہ کہیں اپنی آئیڈینٹی کھو رہے تھے, ہمیں سپریس کیا جاتا ہے ایز آئی آل اگری ود ادر پارٹیسپینٹس. بٹ رائٹ ناؤ کرنٹلی ہم کدھر کھڑے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا. ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم خود گمسا ہیں, ہم گمراہ ہو گئے ہیں. یا تو ہم آپس میں ڈیوائڈ کر گئے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ قوم سدھر ہی نہیں سکتی جو اپنے پر رحم نہیں کھاتی. ہم لوگ آج اپنے پر رحم نہیں کھا رہے. ہم نے اس دن اپنے پر رحم کھایا تو ہم نے ملک حاصل کر لیا, ملک حاصل کر لیا, الگ لینڈ پا لیا. آگے کیا؟ آگے ہمیں مل کے چلنا تھا جو کہ ہم نہیں چلے. تو رائٹ ناؤ کرنٹلی موسٹ آف یو مائٹ اگری وتھ می, موسٹ آف یو ناٹ, بٹ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا اس مقصد سے ہم بہت دور چلے گئے. ہر سے آپ نے کہا کہ ہر کوئی لفظ اوپریشن یوز کر رہا ہے, لیکن یہ اوپریسر ہے کون؟ سر وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان بنایا جا رہا ہے. یہ پاکستان نہیں ہے, یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان. آپ ادھر چلے گئے تو میں آپ اس سے مطلب انگریز چلا گیا اور ہم لوگ سندھی بلوچی پنجابی بلوچی سندھی پنجابی نہیں ہے, ہم لوگ یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان بنتے جا رہے ہیں. ہر اسٹیٹ اپنی الگ ہو, اس کی الگ پاور ہو. یہ آئیڈیالوجی کبھی بھی نہیں تھی, ہم سب ایک. صابر صاحب کیا کہیں گے؟ میری نظر میں ٹو میک اٹ آل سمپل, دا نیڈ فار اے کنٹری, پاکستان کے لیے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایوری بڈی شوڈ گیٹ دیئر رائٹس. ایک بڑا افیکٹو جسٹس سسٹم بنایا جائے. ٹھیک ہے, آئی تھنک دس از وٹ دا ہول آئیڈیالوجی از. آپ جتنی بھی باتیں کریں آپریشن کی, مذہب کی, آپ برٹش وٹ ایور, the thing which was missing was an effective justice system. ٹھیک ہے, کہ ہر آدمی کو رائٹ ہو اپنی آواز اٹھانے کا, اپنا مذہب یا وٹ ایور دیٹ ہی تھنکس ہی کوڈ پریکٹس دیٹ, اور ایک جسٹس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے مطلب وہ اپنی آبلیگیشنز بھی پوری کرے اور اپنے رائٹس بھی کلیم. تو مطلب انصاف نہیں مل رہا, برابری کا انصاف نہیں ہے, وہ جسٹس نہیں. جسٹس تو مطلب جسٹس کا مطلب میں انصاف ہی کہوں گا نا اس کو. جی ہاں, انصاف, حق کی بات کرتے ہیں. اچھا, تو انصاف کے ساتھ ساتھ حقوق بھی نہیں مل رہے, حقوق, رائٹس اور حقوق کے اوپر روک ہے. جی ہاں, اوکے, اس پہ اور بات کریں گے. پہلے ایک چھوٹے سے وقفہ لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. کا بہت شکریہ. قائد اعظم ہاؤس میوزیم میں بیٹھے ہیں, 25 دسمبر کا خصوصی بیٹھک ہے, نوجوان لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. دوست میں آپ لوگوں کی طرف اوپن فلور کرتا ہوں. محمد, میں آپ سے ابتدا کرنا چاہوں گا. ہم نے یہ تو کہا کہ آپریشن تھی, ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ وہ باتیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھ کے سنی ہیں؟ اگر آپریشن کی ہم بات کریں تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے. اور یہ جو نسل ہے اس کو سن 47 کی آپریشن سے کیا تعلق؟ ہم آج جہاں کھڑے ہیں, آج کیا آپ کے اوپر کوئی اوپریسر ہے؟ جیسے عائشہ نے کہا کہ ہم باتیں کرتے ہیں لیکن ہم کرنا کچھ نہیں چاہتے. آج آپ کو کس نے روک رکھا ہے؟ میرے خیال میں تھوڑا ڈفر کروں گا عائشہ سے کانٹیکسٹ میں کہ آپریشن ہے. یس, ہماری نسل میں بہت سارے لوگ ہیں جو کام کرنا چاہ رہے ہیں, بٹ جو یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن کے موٹو میں فرسٹ ورڈ ہے یونٹی کا, وہ یونٹی نہیں ہے. جو ہمارے ایفرٹس ہوتے ہیں آل تھرو آؤٹ پاکستان, چاہے وہ ریولوشن لانے کے ہوں, چاہے وہ کسی چیز کو درست کرنے کے ہوں, چاہے وہ کسی کلیمٹی کی ریلیف میں ہوں, دے آر نیور یونائٹیڈ آن اے نیشنل اسکیل. ٹھیک ہے, چھوٹا چھوٹا اپنا جو ہر بندہ کر سکتا ہے, دے ول آلویز ڈو اٹ. آرگنائز نہیں ہوتا. دیر از نتھنگ ویئر یو کین کم ٹوگیدر آن اے نیشنل لیول. ہر ایک شہر کے 2-3 شہر کے پھر بھی لوگ کئی دفعہ آرگنائز ہو جاتے ہیں. یو کین ناٹ آرگنائز یور سیلف آن اے نیشنل لیول. اچھا, لیکن سوال یہ اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور تو پھر عائشہ والی بات نا کہ ہم آرگنائز ہونا نہیں چاہتے. یہ تو نہیں کسی نے آپ سے زبردستی کہا کہ آپ آرگنائز نہ ہوں. بالکل یہ نہیں کہا, بٹ کہاں آرگنائز ہوں؟ ویئر ڈو یو فائنڈ دیٹ پلیٹ فارم جس پہ سب لوگ جائیں؟
You need to take initiative and everyone needs to take it. Unity نہیں ہے, کوئی ایک لے گا بہت زیادہ تو ایک صوبے کو اکٹھا کر لے گا, وہ یونٹی نہیں ہے کہ یار فار اے بیٹر پاکستان کام کرنا ہے. جو بھی کام کرتا ہے, اگر سندھ میں فلڈ ریلیف کا ایفرٹ ہوا جس طرح اس سال بھی, لاسٹ ایئر بھی, تو پیپل وڈ آلویز لک ایٹ سندھ اونلی. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یار اگر کسی ایک ایریا میں بہت سامان چلا گیا, لیٹ اسٹارٹ سینڈنگ اٹ اپ نارتھ, اوپر بھیج دیتے ہیں. تو وہ جو پروونشلزم آ گیا ہے, جو یونٹی کا کانسیپٹ ہم میں سے ہٹ گیا ہے, جس پہ فاؤنڈ ہوئے تھے ہم. میں اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں. حیدر, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ جو یونٹی کے کانسیپٹ کی بات ہو رہی ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یونٹی سے پہلے ایکچولی فیتھ ہے, آرڈر غلط ہو گیا. تو فیتھ بھی تو نہیں ہے اپنے اوپر. ایم آئی رائٹ ان دیٹ کہ ہمیں بھروسہ ہی نہیں کیا میں کر سکتا ہوں, تو اس لیے یونٹی نہیں ہے. میرے خیال سے پاکستانی قوم میں فیتھ بہت ہے, جذبہ ہر کسی میں ہے. اوکے, جذبہ یقین ہے, جذبہ تو ہے کہ یقین ہے. مطلب جیسے میں کہہ رہا ہوں, جذبہ ہر کسی میں. ہر کوئی کہتے ہے بس کچھ کرنا ہے, لیکن جیسے کہہ چکے ہیں پہلے کہ کوئی اٹھ کے کرتا ہے نہیں. یہ یونٹی نہیں ہے. ایک بندہ ایک کمیونٹی میں چینج لا تو سکتا ہے, بٹ ایک پورے نیشن میں چینج نہیں لا سکتا. فار ٹو برنگ اے چینج ان این انٹائر نیشن, آپ کو یو نیڈ دا گیدرڈ ایفرٹ آف دی انٹائر پاپولیشن, اور وہ انٹائر پاپولیشن ایک ساتھ یونائٹ نہیں ہو رہی. یہی تو مین مسئلہ ہے اس وقت. اوکے, لیکن اس میں مسئلہ کسی ظالم طاقت کا نہیں ہے, یہ مسئلہ آپ لوگوں کے اندر ہے. میں یہ نہیں کہ 8 لوگ مل کے جو کہ ہم اس کی کوٹ لگاتے ہیں, ادھر نہ مل جائے. کیوں علی سے کیا خیال ہے؟ اگر ٹریفک جام ہے, گیٹ آؤٹ آف یور کار, نکلیے باہر, پلیز کنٹرول کروائیے نا. I mean there are لڑکے کروا رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے, مگر ان لڑکوں کے اندر کہاں سے آتی ہے وہ, کوئی ان کو پنچ کرتا ہے کہ جاؤ اٹھو, یا دھکا مار کے پھینک دیتے ہیں ان کو گاڑی سے باہر. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. ہوتا آپ اٹھیں گے تو ہوگا نا. یہ کہنا کہ پلیٹ فارمز ہیں, I beg to differ, تو پلیٹ فارمز ہیں. Go on that platform, voice your opinions, speak up, try to, it's very easy to sit on a comfy chair and say platforms like it. No, there are a lot of platforms. Go, do something. Okay. بات ابھی ہوئی تھی کہ پلیٹ فارم نہیں ہے. ہم انتظار کیوں کرتے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم ایک ٹرے میں سجا کے دیا جائے گا, کہیں گے یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے, ہیئر یو گو, یہاں سے آپ اسٹارٹ کریں. وہ پلیٹ فارم ہم لوگ کیوں نہیں کریٹ کر سکتے؟ آئی مین کنسیڈرنگ کہ چلے ہم سب اسٹوڈنٹ لیول ہے, ینگ جنریشن ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری یونیورسٹیز, کالجز, اسکول, یہ لوگ کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس میں تو یونٹی کا پرابلم نہیں ہے نا ہمارے یہاں, ٹھیک ہے. ینگ جنریشن میں تو ہم کہتے ہیں کہ بڑی یونٹی ہے. ایک بندہ کہتا ہے یار وہاں پہ غلط کام ہو, اچھا ریلیف, فلڈ ریلیف کے بارے میں بات کرتے ہیں, ایک پورے بنچ آف فرینڈس نکل کے 10 لوگوں نے سب کے گھر ناک کیے, فلڈ کے لیے ریلیف جمع کیا, وہاں پہ بھی تو یونٹی آئی ہے. تو جب چینج کے بارے میں بات کیا جاتا ہے یا جب ملک کے بارے میں بات کیا جاتا ہے, تو پھر ہم یہ پلیٹ فارم کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ساری یونیورسٹیز ایک اسٹوڈنٹ باڈی کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس آنیسٹلی جو ہماری ینگ جنریشن, جو نوجوان نسل یا اسٹوڈنٹس میں جتنی پاور, جتنی طاقت ہے, اور جو وہ روڈ پہ آ کے کر سکتے ہیں, وہ شاید ہمارے پیرنٹس یا پولیٹیکل لیڈرز میں بھی نہیں ہے. نہیں, وہ تو سب آپ کے کندھے پہ کرتے ہیں. بالکل, تمام سیاست آپ پہ کندھے پہ. حارث صاحب, جو پلیٹ فارم کی بات ہوئی, آج کی تکنیکی زمانے میں ٹیکنالوجی کی انتہا ہے, اور انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک بہت بھیانک قسم کا ٹول ہے. اس کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ پلیٹ فارم نہیں ہے, کیا مناسب ہے؟ سر بات آپ کی ایسے ہی آ جاتی ہے کہ یونٹی کہاں سے لائے آپ؟ یہاں سے شروع کرتے ہیں نا سر. کیسے کریں گے آپ؟ سندھی, پنجابی, بلوچی ہمارے لیڈر ہم پہ مسلط کر دیے جائیں گے. لکھ لو گے تو گھر والے بولیں گے, باہر آؤ گے تو آپ کو پیر صاحب بولیں گے, وہاں آؤ گے تو کوئی چودھری صاحب بولیں گے, اس سے باہر لکھ لو گے تو کوئی خان صاحب بولیں گے. کیا کریں بھائی؟ تو آپ نہ مانو تو آپ کو مارنے کی دھمکی, آپ کے گھر والوں کو مارنے کی دھمکی. بات یونٹی کی نہیں ہو رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے جو ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی ہم یعنی سب اوپریسر بنے ہوئے, سب ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول. آپ بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ باڈی کی, مس عائشہ نے جس طرح عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس پلیٹ فارمس تو ہیں, وہ اسٹوڈنٹ آپس میں ڈیوائڈ نہیں ہے. جماعتی لڑ رہے ہیں دوسری پارٹیوں سے, دوسری پارٹیاں لڑی. آپ کراچی یونیورسٹی میں روز کا ہنگامہ دیکھ لیں, آپ NED میں روز کا, وہاں بچے پڑھنے تھوڑی جاتے ہیں, وہاں پہ تو اپنی پارٹیوں کا بینر لگانے جاتے ہیں. تو بھائی بات صرف یہ ہو رہی ہے, پہلے تو یہ پالیٹکس نام کی جو کیڑا ہے یہ ہمارے دماغوں سے نکال دیا جائے.
ہمیں پلیٹ فارم دیا جائے. وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے ایکیڈیمک لیول پہ, ورلڈ لیول پہ, گلوبل لیول پہ ڈیبیٹس ہوں, کمپٹیشنز ہوں, جہاں کہ ہم اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکیں کہ ہاں ہم بھی ڈیبیٹر ہیں, ہم بھی سینیٹرز ہیں, ہم بھی اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم نکلتے تو بولتے ہیں بھائی آپ پہ یہ فلانا جھنڈا آپ کے سر پہ لگا ہوا ہے اور آپ سندھی ہیں, آپ پنجابی. ہم پاکستانی نہیں ہیں. پہلے تو میں یہاں پہ یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یونٹی اس جھنڈے کے نیچے چاہیے جس پہ چاند تارا لگا ہے, وہ ہے پاکستان. یہ ہے تو ہمیں, پھر آئیں گے سندھی بلوچی. پہلے میں پاکستانی ہوں, بعد میں شاید میں سندھی ہوں گا, پھر پاکستانی سے بھی پہلے میں مسلمان ہوں. تو پہلے مسلمان ہے انسان, اس کے بعد پاکستانی ہے, پھر اپنی نیشنلٹیز میں جائے. کسی نے منع نہیں کیا, لیکن ہمیں اس جھنڈے کے نیچے تلا نہیں جا رہا نا. ہمیں تو بولا جاتا ہے یار آپ نے سندھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, آپ نے پگڑی پہنی ہوئی ہے, آپ نے اجرک پہنی ہوئی. یہاں پہ مسئلہ ہے. پلیٹ فارمز تب ڈیولپ ہوں گے نا, پہلے ہم اپنے آپ کو تو ڈیولپ کر لیں. ہم اس ارینا سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے, ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. ہم سے محنت نہیں ہوتی, ہم سے صرف باتیں ہوتی ہیں, ہم سے صرف باتیں ہوتی ہیں. اور نیگیٹیوٹی کا ٹھیکہ تو میرا ہے, یہ آپ لوگ مطلب اتنی منفی باتیں کر رہے ہیں, میں تو دہلا جا رہا ہوں. صابر صاحب آپ بڑی دیر سے مچل رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ یونٹی تو ہے, ٹھیک ہے, یونٹی از دیر. آپ آج ایک نعرہ لگاتے ہیں تو لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا جلسہ کھڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یونٹی تو ہے. اونرشپ نہیں, میری نظر میں ہمارے اندر سینس آف اونرشپ نہیں. اس چیز کی اونرشپ نیشنل انٹرسٹ. اوکے ٹھیک ہے, نیشنلزم نہیں ہے, اونرشپ نہیں. آپ ملک کو اون نہیں کرتے ہیں, آپ اپنی ذمہ داریاں اون نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انڈیویجول لیول پہ دیکھ لیں, آپ کلیکٹیولی دیکھیں, تو مطلب اپنے انٹرسٹ کے علاوہ ہم لوگ اور کچھ نہیں اون کرتے. تو دس از وٹ میری نظر میں دس از وٹ دا پرابلم. مطلب جو مٹی سے اپنی ملک سے لگاؤ ہے وہ نہیں ہے, اپنے خطے سے ہے, کسی چیز سے نہیں ہے. کیا کہیں گے حضرت صاحب؟ یونٹی ایز ان ہے, ہم میں ڈپینڈ کرتا ہے کہاں پر کس سلسلے میں. اگر اپنے متعلق بات ہو تو بالکل یونٹی آ جاتی ہے. مطلب مجھے میری پٹائی کرنی ہو تو میں اپنی یونیورسٹی کا انسیڈنٹ پیش کروں گا. مطلب الگ الگ بیچ, الگ الگ سیمسٹرز کانسرٹ ہوا یونیورسٹی کے اندر, ٹھیک ہے, نہ کوئی کسی کو جانتا تھا. اس سے پہلے ایک بورڈ لگا تھا ڈیبیٹ کا یونیورسٹی کے اندر, تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آپ لوگ آپس میں گروپس بنائیں, ٹھیک ہے, جس کو جو آنا ہے اپنے آ کے گروپ سبمٹ کریں. اس طرح کا سین ہے, آپ کو آ کے ریپرزینٹ کرنا ہے اپنی کلاس کو, اپنے بیچ کو, ٹھیک ہے. میرے خیال سے ایک ہفتے میں 3 اپلیکیشنز گئی ہوں گی, 4 بچے کے گروپ کی, 5 بچے کے گروپ کی. اچھا اب بات آئی کانسرٹ پہ, ٹھیک ہے, تو انہوں نے ہمارا ماشاء اللہ یونیورسٹی بہت اسٹرکٹ ہے ٹائمنگس کے بارے میں. ٹائمنگ 8 بجے سے 5 منٹ اوپر ہوئے تو انہوں نے گیٹ بند کر دیا, ٹھیک ہے. بچے باہر 100 ہوئے, 200 ہوئے, 300 ہوئے. پھر اچانک جو ہے نا وہ الگ الگ جو تھے نا وہ سب ایک ساتھ ہو گئے, ٹھیک ہے. اب 50 بچوں نے کہا کہ ہم ٹینٹ جلائیں گے, ٹھیک ہے, باقی 50 نے کہا کہ کہتے ہیں ہم گیٹ پہ ہاتھ مارتے ہیں, آپ لوگ یہ کریں. مطلب ہمیں کسی طرح اندر آئے تھے. تو یونٹی جب ہمارے اپنے کوئی ایڈوانٹیج مل رہا ہوتا ہے تو اس میں ہماری یونٹی باہر نکل کے آ جاتی ہے. تو اب تو آپ نے نیتوں پہ اٹیک کر دیا میرے بھائی. مطلب ہمیں اس کو بھی اپنے فیور پر یقین تھا نا, مطلب یہ چیز ہم پازیٹیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو جدھر ہمارا فائدہ نکل رہا ہوتا ہے زیادہ تر آج کل وہیں یونٹی میں دیکھنے میں آ رہی ہے. عمرہ کیا کہیں گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے. یونٹی ہے ہم لوگوں میں, لیکن جس پرپز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں, جس مقصد کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وہ اتنا واضح نہیں ہو رہا ہے اچھی پرپز کے لیے. جس میں ہمارا فائدہ ہو رہا ہے, جس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں میرا ایڈوانٹیج ہے, تو ہم فوراً پکڑ لیتے ہیں. یہ ضرور ہوتا ہے کہ کبھی کسی چیز کو جب سینسیشنلائز کیا جاتا ہے, جیسے کہ فلڈ ریلیف, یہ وہ, تو ہم لوگ ایک ساتھ اکٹھے پڑتے ہیں. اور ہاں, بٹ یہ چیز ہمیشہ ایک ون شاٹ ہوتا ہے. صرف ایک دفعہ ہو کے پھر ہم آرام سے بیٹھ کے واپس اپنے ڈرائنگ روم اور کاؤچز میں بیٹھ جاتے ہیں. اٹ ڈزنٹ کنٹینیو آن, یہ ایک کنٹینیوس پروسیجر نہیں بن پاتا ہے. اچھا محمد, اس میں ایک بات میں کہوں گا, کسی بھی ملک میں یہ سارے کام عوام کے نہیں ہوتے جن کی ہم کہتے ہیں نا ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں, یہ ہمارے کام نہیں ہے. یہ تو گورنمنٹ کے کام ہے, ایجوکیشن ہے, ریلیف ہے, یہ سب ان کے کام ہے. لیکن جو بات ریزا نے کہی میں وہاں سے پک کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ایشو ہمارے سامنے موجود ہے تو وہ کمیونٹی کو انوالو ہو کے سنبھال لینا چاہیے, کمیونٹی کو ایڈوکیسی میں انوالو ہونا چاہیے. اس سے ہم بہت پرہیز کرتے ہیں. ہمیں چکر میں جو ہم نے وہ یہ کر دینا ہے, لیکن جو ہم نے صرف بولنا ہے, ہم نے پریشر گروپ, اس میں ہم نہیں آتے. اس کا کیا کہو گے؟ بیسکلی 2-3 جگہ سے میں بات پک اپ کروں گا جو ابھی تک ہو چکی ہے. ان اے نٹ شیل ابھی تک ہم نے کہا یہ ہے کہ پری انڈیپینڈنس جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی
علیحدہ کرو ان کو, بانٹ جائیں گے, آسانی سے راج ہو جائے گا. اور اسی چیز میں یونٹی کو بریک کرنا اور اوپریس کر دینا, اگین آئی ایم کمنگ ٹو اوپریس, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی اسی چیز آن اے اسمالر اسکیل, آن اے سٹل لیول ہمارے ساتھ ابھی بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح فار سم ریزن ہمارے صوبے ڈیوائیڈڈ ہیں, قومیں چاہ رہی ہیں, سیکس چاہ رہی ہیں کہ اور صوبے بن جائیں جسٹ فار دیم. یہ چیز ہوتے وقت ہم ایگزیکٹ اسی پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پری 1947 ہم, جہاں انگریز نے رکھا ہوا تھا, جہاں انگریز نے ہمیں رکھا, اور اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان نے رکھا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس چیز سے نکل کے اگر ہم بات کریں, اگر ہم ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں تو نتھنگ از ڈیفیکلٹ. اسی علیحد پنے میں 1971 میں وی لاسٹ ہاف آف آور سیلف, ٹھیک ہے. اگر اس وقت یونٹی ہوتی آن اے سنگل پلیٹ فارم, سب کو جسٹس بھی ملتا جیسے انہوں نے کہا, سب کو ان کے حقوق ملتے, اور جو 3 برانچز آف گورنمنٹ ہیں جن پہ پاکستان فاؤنڈ ہوا تھا, یو ہیو یور ایگزیکٹو برانچ, آپ کی جوڈیشری ہے اور آپ کی ملٹری ہے. جب تک یہ تینوں چیزیں اکٹھی کام نہیں کریں گی, یو ول ناٹ ورک پراپرلی, اے کنٹری کین ناٹ رن پراپرلی. تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے اگر یہی تینوں چیزیں آپس میں لڑائی کرتی رہیں گی؟ تو ایک سوشل ایٹماسفیئر ہی کیسے بنے گا کہ میں کام کروں؟ اوکے، میں اس کو آخری سیگمنٹ کہتا ہوں کہ میں اس کو انووک کر دینا چاہتا ہوں ڈسکشن. یہ سب صحیح ہے، مان لی آپریشن میں نے مان لی، ڈویژن میں نے مان لی، لیک آف یونٹی مان لی، لیک آف ول مان لی. میں نے یہ کہتے کہ جی ہم اچھی میڈیا جو ہے بری باتیں کرتا ہے، اچھی باتیں نہیں کرتا، سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا. آپ 8 ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہوئے اپنی جنریشنز کے، تو اب یہاں سے یہ شروع کرتے ہیں. اب ٹھیک ہے، یا تو ہم یہ ہار مان لیں کہ بڑے برے حالات ہیں، تو جاؤ پھر میں جا کے وہ پیراڈائز پوائنٹ تو بچا نہیں ہے ویسے، لیکن وہاں جا کے میں ہوتا کھا لیتا. یا تو یہ کر لوں، یا یہ کہ نہیں ٹھیک ہے ہو گیا جو ہو گیا. 25 دسمبر 2011 اب میں کیا کروں گا اس پہ؟ نیت تو ہے لیکن جو صاحب نے ایک بات کی نا، بڑی پھڑکتی ہوئی بات ہے کہ بھائی آپ کو اپنی مٹی سے لگاؤ نہیں ہے، نیشنلزم نہیں ہے. مطلب ہم مذاقن کہا جاتا ہے کہ باقی کسی ملک کی برائی کرو تو لوگ مارتے ہیں، ہم خود کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں کیا کیا برائی ہیں آپ کو. اگر آپ نیشنلزم میں جائیں نا تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی، اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ سم واٹ کنٹروورشل ڈبیٹ. ٹھیک ہے کہ نیشنلزم کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں مسلمان پہلے ہوں یا پاکستانی ہوں، تو پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ جی اف آئی ایم اے کرسچن میں پاکستانی نہیں ہوں. آئی ایم آلسو اے پاکستانی وتھ آئی ہیو رائٹس. ٹھیک ہے، میرے پاس اپنے سیپریٹ سیٹ آف رائٹس ہیں. تو ہم اس چکر کے اندر سے باہر نہیں نکلتے. انفارچونیٹلی ہماری سوچوں کے اندر آر تھاٹ پروسیس از بارڈ. ایک خاص حد کے بعد ہم سوچ نہیں یا بولتے نہیں ہیں، یا سوچتے نہیں ہیں، یا مانتے نہیں ہیں. ٹالرنس بھی کم ہے. مطلب ووکل آپ ہو گئے، اب تو دس میڈیا یو ووکل نہ ہو، بٹ ٹالرنس نہیں ہے. جیسے میں شروع میں ہم بات ہی نہیں کرتے، بحث ہی نہیں کرتے، نہیں کرنا چاہتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہاں نہیں، بحث ڈبیٹ کریں. تو بحث سے مطلب وہی ہے بات چیت ہو، آرگیو، ہاں بات چیت ہو. زبان کو اپنے ہتھیار کی طرح استعمال کر سکتے ہیں. کہیں پر بھی آپ جائیں، کچھ بھی کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر جگہ لڑنا ہو. آپ اپنی بات کہلوا کے بھی اس کو منوا سکتے ہیں. اپنا اوپینین پریزنٹ کریں گے نا، اپنا اوپینین پریزنٹ کریں گے. اور جتنے لوگ یہاں پہ ابھی بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، یوتھ ہے، ٹھیک ہے، اب آدھے سے زیادہ جو وہ تو باہر جا رہا ہے، کیا کرنے، پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو خود اتنا نہیں ہے، آپ یہاں پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں کہ یہاں کا یہ اچھا نہیں ہے، یہاں کا وہ اچھا نہیں ہے. آپ رہ کے بھی تو اچھا کر سکتے ہیں نا اس کو. آپ کے اتنے سارے بچے جو یہاں سے اتنے گریجویٹ نہیں ہو رہے جتنے آپ کے پاکستانی بچے باہر کی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو رہے ہیں. پھر جب وہ وہاں واپس یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو اتنا اپیلنگ نہیں لگتا. یہاں پہ جابز ہیں، اپرچونیٹیز ہیں. جی محمد، جہاں انہوں نے بات کی کہ یہاں اتنے گریجویٹس نہیں ہیں جتنے ہمارے ہی اسٹوڈنٹس باہر جا کے ہو رہے ہیں. ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم ایک بنی بنائی 20 سال یہ ملک ایک بچے پہ لگاتا ہے، اس کو ایجوکیٹ کرتا ہے، اور پھر بنا بنایا وہ پیس ایکسپورٹ کر دیتا ہے. سستی فیکٹری. ایگزیکٹلی. جو مہنگے ترین سال ہیں وہ ہم لگاتے ہیں، جب وہ کام کا وہ باہر چلا گیا. وی ٹرین دیم کہ وہ دنیا کے سسٹم میں، کارپوریٹ سسٹم میں کام کر سکیں اور سکسیسفلی کام کر سکیں. جب یہ ٹریننگ پاکستان نے دے دی، ان کو 0 میٹر گاڑیاں تیار کر کے دے رہے ہیں اور وہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے، بیسٹ نکل جاتا ہے ہمارا. ہمارا کریم جنہوں نے اس ملک پہ کام کرنا ہے
وہ تو سارا باہر چلا جاتا ہے. حیدر یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. جو جن کو آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں 20 سال سے وہ باہر چلے جاتے ہیں. اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے, the 3 different sects you have the upper class, the middle class and the lower class. upper class basically انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, بیکاز ان کے اپنے لیے تو لائف از ہیپی, لائف از گڈ. مڈل کلاس اب پھر بھی آپ تھوڑا دیکھ رہے ہیں کہ جاگ اٹھی ہے, تھوڑا کام کر رہی ہے. جو لوور کلاس ہے ان بیچاروں کے پاس کھانا نہیں ہے, ان بیچاروں کے پاس سردی میں ہیٹر نہیں ہے, گیس نہیں ہے, تو وہ اب دوسروں کے لیے کیا کریں جب ان کے لیے کچھ ہو نہیں رہا. ایک اور اس میں آتا ہے فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ریلیجن اور فریڈم ٹو دا پرسوٹ آف ہیپینس. یہ 3 بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ فریڈم آف اسپیچ ہی نہیں دیں گے اپنی عوام کو تو آگے آپ کیسے بڑھیں گے, آگے آپ اپنی وائس کیسے ریز کریں گے, آپ چینج کیسے لائیں گے. اچھا, یو اگری فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے پاکستان میں آج؟ فریڈم آف اسپیچ کنسیڈرنگ کہ اب ہمارے پاس جتنے پلیٹ فارمز ہیں, لائک آپ نے بھی کیا تھا, سوشل میڈیا سے اس سے بڑا پلیٹ فارم ہمارے لیے ہو نہیں سکتے. مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے بھی اگر پلیٹ فارم ہے, ویسے پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو نیشن ہے نا وہ انگلیاں اٹھانا جانتی ہے, پر وہ جب ٹرن ہو کے اپنی طرف آتی نا تو وہ بہت پلیٹ فارم غائب ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. ہمارا یہ کہ ہم ایک لیڈر ڈھونڈ رہے ہیں, ایک لیڈر جو پورا چینج لائے گا, جو پورے مسائل کو سالو کرے گا جادو کہ ان کے پاس ایک چھڑی ہوگی, وہ گھمائیں گے اور سارے پرابلمس آئے. یہ ہم کیوں نہیں ریئلائز کرتے کہ جو اس وقت ہماری ملک کا جو کنڈیشن ہے وہ شاید ہماری ہی وجہ سے. اینڈ آئی ول ٹوٹلی اگری کہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کو اگر باہر سے ایجوکیشن کرنی ہے تو آپ کریں, لیکن آپ واپس بھی تو آئیں. جو آپ نے اپنے ملک کو واپس دینا, یو ہیو ٹو پے آف ٹو یور کنٹری. تو آپ واپس آ کے وہی جو آپ نے اسکلز وہاں لرن کی ہیں وہ آپ آ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بہتر ہے تو وہ بہتری آپ پھر اپنے ملک میں لا کے یوٹیلائز کریں نا, سیکھو دنیا سے, پھر یہاں بہتر بنو. جی ایجوکیشن لرننگ تو ہمارے ریلیجن میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو اگر پڑھنا ہے تو آپ چین تک جا سکتے ہیں, ٹھیک, لیکن پھر واپس بھی آئیں. یہی والی بات ہے کہ اس کلاس میں سے جو باہر پڑھنے جا رہی ہے اونرشپ غائب ہے. جی صاحب, ایجوکیشن کی, ہاں ٹھیک ہے, ہمیں سے 8 لوگوں میں سے گورنمنٹ اسکول کے کتنے پڑھے ہوئے لوگ, if I may ask, just 1 out of 8, 1 to 7, ٹھیک ہے. تو اور بجٹ از منیمل جو گورنمنٹ اسپینڈ کرتی ہے, یعنی آپ کا ایک اسٹوڈنٹ اپنی محنت پہ ان حالات کا مقابلہ کر کے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے پیسے دے کے پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, تو وٹ ڈو یو تھنک ہاؤ ول ہی بی موٹیویٹیڈ کہ اس ملک نے تو اس کو نہیں پڑھایا, پھر وہ تو بیچارہ مطلب خود ایفرٹ کر کے پڑھے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ بھی آئے کہ جی ہم نے پڑھایا, ملک نے پڑھایا, جی نہیں, وہ تو مطلب ہی از اے سروائیور. اس کے بعد آپ اس کو کنڈیشن نہیں دیتے ہیں تو اس کا پورا حق ہے کہ وہ چلا جائے بہتر کی طرف. بھائی مطلب اگر آپ کر رہے ہیں, میں آواز اٹھا رہا ہوں, نہیں سن رہے ہیں, سیدھے ہو جاؤ, مطلب سیدھے ہو جاؤ, جو سیدھے ہو جاؤ, نہیں سنتے ہیں, ہی ہیز رائٹ ٹو گو ابراڈ. اچھا, لک فار اے بیٹرمنٹ. لیکن کوئی ملک اگر آپ کو اٹریکٹیو اپرچونیٹیز نہیں دے رہا آگے بڑھنے کے لیے تو آپ بندے کو اپنا کیریئر بھی سوچنا ہوتا ہے نا. اف یو آر گیٹنگ بیٹر اپرچونیٹیز ابراڈ تو آپ اپنے ملک میں کیوں رہیں. ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں جب اپرچونیٹیز ہی نہیں اوپن اپ ہو رہی تو آپ اپنا کیریئر, اپنی فیملی کیوں تباہ کریں. ہم اپرچونیٹیز ڈھونڈتے کیوں ہیں, ہم بناتے کیوں نہیں ہیں. بات اسی پہ آتی ہے کہ ہم دیکھ کس چیز کا کر رہے ہیں. اپرچونیٹیز خود بنائیں, جاب نہیں ہے, کچھ آپ کی کوئی نہ کوئی تو اسکل ہے نا آپ کے پاس, لگائیں, اس کو یوز کریں. جی علی, مجھے ایک چھوٹے سے وقت کی طرف بھی جانا ہے. جی, The thing is کہ we want to be a success story ourselves. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک سکسیسفل فگر ہوں, لیکن ایز اے نیشن یونائٹیڈلی سکسیس نہیں چاہتے ہیں ہم. اگر لوگ ایکسپیکٹ کریں کہ ویل گیٹ اے نیو قائد اعظم, تھوڑا ماڈرنائز, جو کہ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن, ٹھیک ہے. اگر دوسرے کے کام اتنا نہیں چھوڑیں گے آپ تب تک آپ اتنا اوپر جی وہی بات ہے. حیدر کی بات کو میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا. یہ کہتے ہیں کہ باہر کیوں نہ جائیں. وٹ آئی وڈ لائک ٹو سے از کہ اگر باہر چلے گئے تو اگلی جنریشن بھی باہر ہی جائے گی. کسی ایک جنریشن کو ہاتھ باندھ کے بیٹھنا ہے اور کام کرنا ہے فار اے بیٹر پاکستان. اگر ہر کوئی کہے گا کہ اپرچونٹی نہیں ہے
عائشہ کی بات کو ایکسٹینڈ کروں گا اور باہر چلا جائے گا یا اس کو چھوڑ دے گا, تو کون وہ اپرچونٹی بنائے گا کہ ایٹ سم پوائنٹ ان دا فیوچر ہمارے بچے یا گرینڈ چلڈرن ان اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھا سکیں. ایک لائن کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی بچے کو پڑھاتے ہیں تو مطلب کوئی باہر جا رہا ہے, وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ وائی پاکستان, تو آپ کو سمپلی ایز ان آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وائی ناٹ پاکستان. اچھا, مجھے ایک وقفے کی طرف جانا ہے, لیکن جو اس کے بعد ہم جب آئیں گے میں اس کی تمہید باندھے دیتا ہوں. 2-4 باتیں میں جلدی سے سمیٹ دوں. انہوں نے کہا کہ اگر ملک اپرچونٹی نہیں دے رہا, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جتنی اپرچونٹی پاکستان دے رہا ہے کوئی ملک نہیں دے رہا. اس کی وجہ ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا. اتنا کچھ ہے کرنے کو کہ اس کی انتہا ہی نہیں ہے. آپ ایک چھوٹا سا اسکول کھول لیں, آپ کروڑ پتی بن جائیں گے. آپ پاکستان کی اونرشپ میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا سب سے بڑا اسکول اور یونیورسٹی سسٹم پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیسے بنا کیا ہوا وہ چھوڑیے, لیکن اتنی اپرچونٹی یہاں تھی. ہسپتال آپ ایک کھول لیجیے, آپ اربوں پتی بن جائیں گے. آپ ایک انڈسٹری لگا لیجیے, آپ مال ہی مال کمائیں گے. آپ کوئی بھی کام, کیونکہ اپرچونٹی کی انتہا ہے یہاں, کیونکہ کچھ کام نہیں ہو رہا. باقی دنیا میں جائیں, آپ کا کمپٹیشن اتنا سخت ہے, ہم اس کمپٹیشن میں پڑھ کے خوش ہوتے ہیں, لیکن اپنے ہاں کمپیٹ. جرمنی میں تو ہر کوئی ڈاکٹر ہے, 2-3 PhD آپ نے کی نہیں تو آپ تو کسی کھاتے میں آتے ہی نہیں, لیکن ہم اس میں خوش ہیں. شاید ہمیں اس زمین کی قدر نہیں ہے. بات نیشنلزم کی, کوئی ادھار نہیں ہے. بھائی نے کہا میں نے پیسے دے کے پڑھا, کوئی احسان تھوڑی کیا. صحیح کہہ رہے ہیں, کمرشلزم ہے, مال لگایا, احسان نہیں کیا. لیکن اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس مٹی سے میں نکال کیا سکتا ہوں, تو آپ سیلفش بھی نہیں ہیں. آپ نے تو لوور اپرچونٹی میں گئے, صرف جلدی میں آپ کو سڑکیں اچھی ملی. اور آخری بات وقفے سے پہلے میں یہ کہوں گا, ایران کی بات ہوئی, چین کی بات ہوئی, ہمیں نہیں بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی سوری میں کہنا چاہ رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہاں جو ہے وہ یونٹی نہیں ہے, ہم مسلمان پہلے ہیں کہ پاکستانی. جن ممالک نے ترقی کی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, لیکن انہوں نے جو جس طرح ترقی حاصل کی اس کا ذکر نہیں کرتے. چین نے جس طرح پاپولیشن کنٹرول کی, جس طرح ایک کمیونزم کے فیز سے گزرا, آئیے گزرتے ہیں. ایران کہتا ہے میں پہلے ایرانی ہوں پھر میں کچھ اور ہوں, آئیے اس طرف جاتے ہیں تو ایران بنے گا نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی میں تو پڑھا میں جا رہا ہوں, مجھے کیا, اس ملک نے اپرچونٹی نہیں دی, میں چلا, میں نے کوئی احسان تھوڑی کیا. وہ کہتا ہے جی پلیٹ فارم نہیں ہے. اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد اس کا دیکھیں گے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ اختتام سے وقت نہ رہے, میں پہلے سے بتا دوں پلیٹ فارمز ہیں, میڈیا آزاد ہیں, اور صرف ایک مجھے دکھ ہے کہ شاید ہم نے ان کو اتنا وقت نہیں دیا جتنا دینا چاہیے. ہم ان کے کندھوں پہ سیاست کرتے ہیں, ان کے کندھوں پہ جلسے کرتے ہیں, ان کے کندھوں پہ بیانات دیتے ہیں, لیکن ان کی سنتے نہیں ہیں. نیوز ون کا میں شکر گزار ہوں کہ یہ بیٹھک, یہ موقع نیوز ون کھل کے دیتا ہے. اس کے علاوہ 2 اور پلیٹ فارمز ہیں جو کہ موجود ہیں. ایک ہے speakforchange.org, ایک ویب سائٹ ہے, فیس بک کا پیج ہے, جہاں پہ آپ سب لوگوں کو اجازت ہے, دعوت ہے, آئیں, لکھیں, اپنی آواز سنوائیں. اس کے بعد 247online.tv 247online.tv یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے, ویب بیسڈ ٹی وی چینل ہے, جہاں پہ مجھ جیسے لوگ نہیں, آپ جیسے لوگوں کو براڈ کاسٹنگ کی دعوت ہے کھلی. آئیں, اپنے شوز کریں, ٹاک شوز کریں, بات کریں, بحث کریں, ڈیبیٹ کریں, جو ایشو اٹھانا اٹھائیں. اور آپ کی جنریشن یہ نہیں دیکھتی, وہ انٹرنیٹ دیکھتی ہے. یور آڈینس از اوپن ٹو یو. دونوں پلیٹ فارمز موجود ہیں, ان کا استعمال کرنا اب آپ کے ہاتھ میں. تو یہ مقصد اس ہے کہ اگلے 18 منٹ میں پلیٹ فارم کی کمی کا ذکر نہیں ہوگا, اس کے علاوہ جو بات کرنی ہے کیجیے. جی علی سے بڑی دیر سے آپ کچھ کہنا چاہیے, فرمائیے. I'd like to pick up from the thing کہ باہر چلے آتے ہیں stuff like that. ٹھیک ہے, اوکے فائن, آپ کو باہر کوالٹی آف لائف اچھی چاہیے, یہاں پر آپ بہت مشکل حالات میں تھے, وہاں پر یو سیٹ, بٹ ونس یو آؤٹ دین ڈونٹ پروسیڈ, سنس آبویسلی آپ نے بیڑا نہیں اٹھایا اس کو صحیح کرنے کا, تو آپ کو ایبسولوٹلی کوئی رائٹ نہیں ملتا ہے کہ آپ جا کر بولیں کہ پاکستان میں ہوں, پاکستان میں ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں اچھا لگا, آپ چلے گئے, تھینک یو ویری مچ, اسٹے اوے نا. سمپل ایز دیٹ. آئی مین باہر جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں تو پاکستان سے اس وجہ سے آیا بیکاز پاکستان میں لوگ بہت مارے جاتے تھے. اف یو آر گوئنگ ٹو دا
I would name, but you're going to some place, وہاں پر اس سے زیادہ killings ہو رہی ہیں, مگر کیونکہ یہاں پاکستان کا ٹیگ لگ گیا, پاکستان ٹارگیٹ کلنگ, دیٹ از وائی اٹ کریٹس اے ہیوک, ہو پاکستان میں ٹارگیٹ کلنگ. بٹ باہر اگر کسی بندے کو مارا جا رہا ہے, وہ تو ریسزم ہے, وہاں پہ تو وہ چلتا ہے, وہاں پہ تو وہ سوسائٹی کا کاسٹ سسٹم ہے, وہ تو چلتا ہے. کسی نے بڑا اچھا کہا کہ جی نیو یارک میں دو گینگ لڑ رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں جی دو گینگ لڑ رہے ہیں, اگر ان میں سے اگر ایک مسلمان ہوا تو وہ ٹیررزم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جناب کیا کہیں گے؟ سر بات میں نے جس طرح کی تابع کی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ بات آتی ہے نیت کی. ہم نیت کر لیں نا اور نیشنلزم پہ آ جائیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. نیشنلزم بھی ڈیفائن کر لیں, اب آپ کیا ہے؟ ہم ہیں نیشنلزم. ہم نیشنل اس پرچم کے تلے آپ آ جائیں نا, آپ اپنی ڈفرینٹ سیکس کے نیچے نہ جائیں نا, آپ سندھی, مسلم, اپنا پنجابی, بلوچی, پٹھان اس کے نیچے نہ جائیں. تو آج سے نہیں تو ابھی قسم کھائے لیتے نا کہ یہ 8 اور ہمارے 2 احباب میں آج سے کوئی سندھی, پنجابی, بلوچی, پٹھان, مہاجر کچھ نہیں ہوگا. سر ہم نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے تو آگے والے کر رہے ہیں. آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ ان کے قول و فعل کے ہم ذمہ دار نہیں, ہم اپنے قول و فعل کے ذمہ دار. سر بات یہ ہے نا کہ چینج کہاں سے آئے گا؟ جو ملک جو قوم اپنے اوپر رحم نہیں کھاتی, خدا بھی اس پر رحم نہیں کھاتا, اور جیسے قوم ویسے حکمران ہے. ہم اپنے یہاں سے آئے گا دوست, ہم اپنے آپ کو بدلیں. سب سے پہلے ادھر بیٹھ کے آج عہد کریں کہ بھائی ہم نے کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے چینج کریں. اس کے بعد بولیں کہ ہم پاکستانی, ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اونرشپ, ٹیک دی اونرشپ. اگر آپ نے کہا ہے کہ آپ بیٹھ کے جیسے ہم سب باتیں کریں تو ہمیں بدلنے کی بھی اونرشپ لینی چاہیے. اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ ہم پلیٹ فارم پہ جائیں, لوگوں کے ساتھ بات کریں. بات ہے کہ ہمیں پھر سپریشن پہ آ جاتی ہے کہ آپ باہر جاتے ہیں, پولیٹیکل میڈیا, پولیٹیکل ہے, پولیس ہے. عائشہ آپ سے اتفاق نہیں کرنی ہے سپریشن, ایک دم انہوں نے چہرہ موڑ لیا. آئی تھنک فیصل ہماری جو آئی تھنک نیشن میں یہ پرابلم ہے کہ ہم صرف بلیم گیمز کھیلنا جانتے ہیں. اس نے یہ کیا ایکسکیوزز اینڈ بلیم گیمز, دیٹس آل جو ہم, جس میں آئی تھنک ہم نے پی ایچ ڈی کر لی ہے اب تک. ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو گالیاں دیتے ہیں, لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ وہ پولیٹیکل لیڈرز لانے والے بھی ہم میں سے ایک ہی ہے. وہ لیڈر یوں ہے کہ ہم انہیں فالو کریں, ہم نے ان کو لیڈر بنایا ہے تو وہ لیڈر ہے, ہم نے وہ گورنمنٹ لائی ہے تو وہ اس لیے وہ گورنمنٹ ہے. اب ہم بیٹھ کے ان کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. سپریشن آئی ڈونٹ تھنک کہ جب تک آپ خود اپنے آپ کو سپریس نہیں کریں گے نا, کوئی دوسرا آ کے آپ کو سپریس نہیں کرے گا. اگر مجھے کوئی بات غلط لگے گی, انٹرنس میں بہت ویک ہوں تو میں سن لوں گی. اف آئی کین ٹیک اے اسٹینڈ آئی ول ٹیک اے اسٹینڈ. ٹھیک ہے, تو وہ جو ایک اگین یو ہیو ٹو اسپیک اپ, آپ کو کھڑے ہونا ہے, آپ کو وہ قدم لینا ہے, اور اب آپ کو اپنی آواز اٹھانی ہے, اور کسی کا انتظار مت کریں. ٹھیک ہے, پلیٹ فارمز بہت ہیں, اپرچونیٹیز بہت ہیں. وہیں سے لے کے چلوں گا ایجوکیشن کی جو بات ہو رہی تھی کہ لوگ باہر چلے جاتے. آپ نے بولا اپرچونیٹیز ہیں, ٹھیک ہے, زمین ہے زرخیز, بیج بو دیا. اب آپ یو کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ وہ جو اس کے اندر سے درخت یا پودا نکلنا ہے وہ اپنے آپ نکلے گا. نکل سکتا ہے, اٹس ویری فروٹفل. اس کی آپ کو دیکھ بھال کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ زمین کا خیال رکھیں گے, کھاد ڈالیں گے, پانی دیں گے, اس کی ہر چیز کا خیال رکھیں گے, تو you have to create that environment for it to grow. ٹھیک ہے, this is what we don't have. وہاں پہ پھر ایک الگ بحث ہے, گورننس نہیں ہے, ریفارمز نہیں ہے, جو بھی ہے وہ اپنے آپ میں ایک وہ ہے, بٹ دیٹ انوائرمنٹ اٹ لیکس. اچھا, میں وہ انوائرمنٹ ماحول دینا کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ. اچھا, اور گورنمنٹ سے کام کروانا کس کا؟ مطلب ایک ہوتی ہے بادشاہت, ایک ہوتی ہے جمہوریت, ایک ہوتی ہے محکوم قوم, اور ایک ہوتی ہے آزاد قوم. ہم آزاد ہیں, ہر سال مناتے ہیں الحمدللہ یوم آزادی. تو ایک آزاد قوم میں گورنمنٹ سے کام کروانا کس کا کام ہے؟ قوم کا. ہاں, تو اگر وہ ماحول آپ کو نہیں مل رہا تو اس میں قصوروار کون ہے؟ جی نہیں, دیکھیں جب ایشو ڈبیٹ کرتے ہیں نا تو میرا ہمیشہ یہی وہ رہتا ہے کہ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا تھنگ فرسٹ. اگر آپ مسئلے کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, اس کی سولوشن نہیں نکل سکتی. آپ کرنے ہو جائیں نہیں, مطلب یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا ہونا چاہیے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ریکٹیفائی دیٹ تھنگ. آپ پہلے ایک چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ ایک چیز نہیں ہے, اس کے بعد اس کا جو بھی حل ہے وہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. سب نے باہر لوگ جاتے, اپرچونٹی نہیں ہے, یونیفائڈ نہیں ہے, وہ سب ایکسیپٹ کر لیا. حل بتاؤ, حل بتاؤ. اسٹارٹ آپ جب تک somebody has to take an initiative. کون ہے وہ somebody? We all are.
ہاں وی آل آر انڈیویجولی. آپ لیں, میں لے رہا ہوں. اب آئی ہیو بورن, مطلب آئی واز بورن ہیئر, ٹھیک ہے, گاٹ مائی ایجوکیشن, ٹھیک ہے. ناؤ آئی پچھلے 2 سال سے اپنا آئی ایم رننگ مائی اون کمپنی, 1 سال ہوا ہے, ٹھیک ہم لوگ, ٹھیک ہے. اور حالات سے لڑکے یہیں پہ, مطلب ہمارے ساتھ کے لوگ دے آر آؤٹ سائڈ, دے آر ہیونگ اے لائف, اور وہ لوگ بھی خوش نہیں ہیں سر. مطلب جب ادھر کٹ پڑتی ہے تو ملک یاد آتا ہے. مطلب کپل آف آر فرینڈز کمنگ. یہاں ایسا نہیں ہے کہ کام ہو نہیں سکتا, سب کچھ ہو سکتا ہے, سب کچھ. آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف احتجاج ہی آپ کے پاس رہ گیا کہ آپ جا کے پریس سینٹر کے باہر جا کے بیٹھے ہوئے اپنے جو بھی آپ کے ایشوز ہیں آپ وہاں پہ اسی طرح سالو کرنا, یہی ایک رہ گیا. سیلریز نہیں مل رہی ہے, ٹائر جلا دیں آپ, لائٹ نہیں آ رہی ہے, ٹائر جلا دیں روڈ پہ. اس سے تو بلکہ کچھ حل ہوا بھی نہیں آ ٹھیک ہے. وہ اور الٹا لوگوں کو جو ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ ملتا ہے, جو لوگ گھر میں فارغ ہوتے ہیں, لائٹ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ دیکھنے آ جاتے ہیں بھائی کیا چل رہا ہے یہاں پہ. روڈ بلاک کر دی, ٹھیک ہے, ٹریفک جیم ہو گیا اور وہ ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کے موبائل چھیننے شروع ہو گئے پیچھے ٹریفک کے اندر. تو آئی رن مائی اون کوچنگ سینٹر ان کراچی, ٹھیک ہے. تو اس میں اس طرح کے ایشو آتے ہیں سال میں تقریباً 2 بار 1 بار, ٹھیک ہے. کچھ لوگ آ گئے, صحیح ہے, کہ آپ کے پاس آئے کہ بھائی ان سے آپ فیس نہیں لیں گے بچوں سے, ٹھیک ہے, یہ ہمارے ان کے ہیں. بھائی کیوں ہیں بھائی, یہ بس ہمارے ہیں تو جو ہے نا یہ بھی آپ کے ہیں, آپ بس آپ کو اس طرح کر کے ان کو کرنا ہے. سیم اس طرح صبح کے ٹائم پہ مطلب وہ اسکول بھی ہے, اسکول اینڈ اے کوچنگ سینٹر, اسکول کی برانچ الگ ہے, ٹھیک ہے. اب ایریا کے حساب سے, ٹھیک ہے, اب جدھر ان کو لگتا ہے کہ ادھر کم لوگ پڑھے لکھے ہیں, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک اسکول کھولا ہوا ہے, ٹھیک ہے, نارتھ ناصر آباد کے ایک ایریا میں, ایک آپ نے پوش ایریا میں کھولا ہوا ہے, صحیح ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس قوم کو وہاں نیچے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کس پہ آپ کا دباؤ چل سکتا ہے. اگر آپ جا کے وہاں کریں گے, وہاں سیکورٹی گارڈ تک آپ کو سنا دے گا, ٹھیک ہے, یہاں کے آپ کو اونر تک کچھ نہیں کہہ پائیں گے. نہیں صحیح ہے, ٹھیک ہے, 50% کے آپ 100% ڈسکاؤنٹ لے لیں, ٹھیک ہے. ہر طرح انہوں نے اپنا اس طرح کیا ہوا ہے, کوٹا سسٹم کیا ہوا ہے اپنا, انہوں نے کینٹین والے سے الگ کر رہے ہیں, اس سے الگ کر رہے ہیں. تو جب تک ہم خود نہیں کریں گے نا تب تک. لیکن اس کی ریوولٹ کیا ہے, کیا اس کا علاج کیا ہے محمد؟ میں اس پہ بھی بات کروں گا, بٹ پہلے میں آپ کی بات اٹھانا چاہوں گا کہ آپ نے بات کی کہ ہم ڈیموکریسی میں ہیں, جمہوریت میں ہیں, بادشاہت میں نہیں ہے. کیا ہماری قوم اس کا فرق جانتی ہے کہ بادشاہت کیا ہے اور جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت وہ چیز ہے کہ ہم خود حکمران سلیکٹ کریں, اس کی بات سن کے ہم سنیں کہ وہ کیا چینج لانا چاہ رہے ہیں, کون ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے ساتھ کن لوگوں کو لائیں گے, اور پھر ووٹ ڈالیں. اور ایک بادشاہت ہے جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز آج کل بنی ہوئی ہیں, باپ بیٹی کو اور بیٹی اپنے بیٹے کو پولیٹیکل پارٹی کا پرچم دے کے چلتے ہیں. گھوم رہا ہے, ٹھیک ہے, ابا بھی اسی میں گھوم رہے ہیں اور اس کے بیٹے کو. میں تھوڑا سا کریکشن کرنا چاہوں گا. جمہوریت میں آپ حکمران نہیں چنتے, آپ کچھ لوگ چنتے ہیں جو کہ جا کے آپ کا کام کرتے ہیں تاکہ آپ زندگی جی سکیں. اپنے آپ لوگ ووکیبلری سے نکال, یہ حکمران نہیں ہے, نہ ہم محکوم ہیں نہ وہ حاکم ہیں. وہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان کو نوکری دی جاتی ہے چند برسی کے, جاؤ بھیا کام کرو اپنا صحیح سے, اور نہیں کرو گے تو اگلا. یہ چیز ہمارے میں نہیں ہے. یہ ہم الیکٹ تو کر لیتے ہیں اپنے ریپرزینٹیٹیو جو ہمارا لیڈر ان فردر چوز کر لیتے ہیں, بٹ یہ اکاؤنٹیبلٹی جو یہ فیکٹر آپ یہ مینشن کر رہے ہیں کہ اگر آپ صحیح سے کام نہیں کریں یہ نکل جائیں, یا کوئی میجرز جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ نہیں ہے. آپ میں سوال کرنے کا شوق نہیں ہے. لیکن اس میں ایک مین کوشچن یہ آتا ہے کہ آپ کی ایک پاپولیشن ہے, مور دین ہاف آف یور پاپولیشن از الٹریٹ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہماری پاپولیشن میں ایک ڈیموکریسی کا لفظ بیٹھ گیا ہے, الٹریٹ اور لٹریٹ, لیکن انہیں اصل میں پتہ ہے نہیں کہ ڈیموکریسی ہے کیا. بس انہیں یہ پتہ ہے کہ ڈیموکریسی ہونی ہے, ڈیموکریسی کے بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا. اس میں یہ سوال آتا ہے کہ بھئی آپ جدھر ان الٹریٹ پاپولیشن جن کے گھر میں انہیں کھانا نہیں ملتا, آپ انہیں کھانا دے کے ووٹ لے رہے ہو, تو آگے یہی ڈیموکریسی اکاؤنٹیبل ہوگی؟ از ڈیموکریسی ریئلی دا رائٹ پاتھ فار پاکستان؟ یہ بھی ایک سوال آتا ہے. وین مور دین ہاف آف یور پاپولیشن از الٹریٹ, جب آپ اس طرح ووٹ لیتے ہو اور آگے آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں دکھاتے, تو از ڈیموکریسی ریئلی ورتھ اٹ؟ جی نمرا, مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے کہ کوئی بھی ہم کسی پارٹی کا مینیفیسٹو دیکھ کے کبھی ووٹ کرتے ہیں. ہم اپنی بات نہیں کری, ہم رورل ایریاز پہ جائیں جہاں زیادہ تر ہماری پاپولیشن رہتی ہے. ایک یہی سسٹم بنا ہوا ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا لیڈر ہے, ہم اس پر یہ ووٹ ڈال رہے ہیں اور کہانی ختم. کوئی اس کو نہیں دیکھتا ہے کہ ان کا مینیفیسٹو کیا ہے, ان کا تھیم کیا ہے, وہ آئندہ فیوچر میں کریں گے کیا.
تو اس وجہ سے یہی وہ جو حیدر کہہ رہے ہیں. محمد میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جو یہ بات کی نا ان دونوں نے تقریباً ایک بات کی کہ بھئی وہ ڈیموکریسی چل ہی نہیں سکتی کہ بھئی وہ تو پتہ ہی نہیں ووٹ. میں بھی اس سے قدرے متفق ہوں لیکن مجھے اس میں ایک اور اختلاف ہے اور میں آپ کے کامنٹس بھی چاہوں گا اس میں. چلیں آپ چاہے اس کو چن لیں چاہے اس کو چن لیں چاہے اس کو چن لیں لیکن اور وہ جیتا کسی کے بھی کندھے پہ, لیکن جب تک یہ لوگ اس چنے جانے والے سے سوال نہیں کریں گے تو اگر آپ نے بھی چنا ہوگا تو فرق نہیں پڑے گا. تو وہ ایک فیصل کہنا میں یہ چاہوں گا کہ ہماری جو ڈیموکریسی کا سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارا جو لیڈرز کو ہمارے جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں جو چوز کرنے کا طریقہ ہے ہم ابھی تک وہ صحیح طرح اپنا نہیں سکے. اب میں امریکہ کو ڈیموکریسی نہیں مانتا بٹ دی اونلی تھنگ دیٹ آئی اگری ود از دیئر سسٹم جہاں ایک بندہ آ کے دو لیڈرز جو ایک ہی پوسٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ہیڈ ٹو ہیڈ آتے ہیں اور نیشنل میڈیا کے اوپر ایشوز پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا چلتا ہے ان کے ویوز کیا ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے وہاں پہ؟ ایسا کیوں ہوتا ہے بیکاز عوام کرواتی ہے. دے آر. اور اب آپ لیکن یہاں کا پڑھا لکھا یہاں کے لیڈر سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا. یہاں کا پڑھا لکھا اس کو نہیں کہہ رہا او بھائی جان جواب دو. دیکھو اچھا نہیں آپ نے ووٹ نہیں کیا, آپ 17 سال کی تھیں, الیکشن ہوا, آپ کا ووٹ نہیں تھا لیکن اب آپ 18, 19, 20 کی ہو گئی. آپ سوال تو کریں. مانتا ہوں کہ الیکشن میں فلا ہے لیکن آپ کی خاموشی اس سے بڑا فلا ہے. علیزے ساتھ پٹیں گے کوئی بات. پیپل جو کہ سمجھتے ہیں چیزوں کو جن کے اندر انڈرسٹینڈنگ کیپیبلٹی ہے what we call in my circle of friends is they're too cool to vote. I mean they're extremely still people وہ پیچھے رہ کر نہ شو دیکھیں گے. they're not bothered کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. just as long as there's a show going on they're happy and we have a lot of show going on. I mean if there's some entertainment package we don't need to turn to our entertainment channels. ہماری پولیٹیکل شوز جس کے اندر لوٹے بھی آ جاتے ہیں پینڈے بھی آ جاتے ہیں کیا کیا. so we have a lot of show going on. لیکن آپ لوگ اس کو ابزارب بھی تو کر رہے ہیں. آپ مسکرا رہے ہیں, آپ اس کو ابزارب اس کانٹینٹ کو آپ ابزارب کیوں کرتے ہیں؟ ان کی علیزے کی بات بہت صحیح ہے لیکن بہت لمیٹڈ حد تک. یہ بات کریے 5% کی جو کہ جن کو گنتی میں بھی نہیں آتے. وہ 5 یا 10% کی بات کر رہے ہیں وہ گنتی میں بھی نہیں آتے. آپ بات کر رہے ہیں رورل میں, جس طرح محترمہ نے عرض کیا کہ ہماری میجر پاپولیشن رورل ایریا کی. اس رورل کو ایجوکیشن تو دے دیں آپ. دیکھیے وہ تو کل نہیں ہوگی نا, تو کل ہم کیا کریں گے؟ نہیں ہے ان کے پاس. میں آتا ہوں تابع جی فرمائیے. دیکھیں وہ اویئرنیس کی بات ہے نا کہ قوم کو پتہ نہیں اویئر نہیں. 10 کروڑ لوگ اس ملک کے اندر رنگ ٹون چینج کر سکتے ہیں. دے کین یوز اے سیل فون اینڈ دے کین چینج دا رنگ ٹون. ویری گڈ. آپ رکشے والے کو فون کریں, اس نے اپنی پسند کی رنگ ٹون, ہی کین گو تھرو دیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ پروسیس. ووٹنگ کا پروسیس آپ نہیں سمجھا سکتے اس کو کہ ووٹ کس کو کرنا ہے. مطلب اتنی اویئرنیس, شعور, اڈیپٹیبلٹی ہے اور آج کی ٹیکنالوجی نے بہت ہاتھ کھولا. جی ہاں بالکل. آئی وڈ لائک ٹو کنٹینیو. انہوں نے بھی جو بات کی اور جو حیدر نے بھی بات کی, حیدر نے کہا کہ کیا ڈیموکریسی ہمارے لیے صحیح راستہ ہے بیکاز ہماری میجورٹی پاپولیشن رورل ایریاز میں ہے. انہوں نے بات کی اویئرنیس کی, آپ نے بات کی ٹیکنالوجی کی. اب وہ ٹیکنالوجی اتنی فلٹر ڈاؤن ہو گئی ہے کہ جس گاؤں میں صرف بجلی پہنچی ہے اس میں ضرور بیٹھک پہ چاہے گاؤں میں ایک ٹی وی ہو جہاں شام کو سارے بیٹھتے ہیں, ایک ٹی وی ہوتا ہے جس پہ کچھ نہیں تو پی ٹی وی کی نیوز سنی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اب انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا ہے انٹیریئر سندھ میں بیکاز آپ کو although I don't agree with it personally لیکن ووٹ فار چینج عمران خان نظر آ رہا ہے آن ٹی وی دیز ڈیز. انٹیریئر سندھ میں جو پکے پی 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 کے لوگ ہیں they have now started questioning it and turning towards عمران خان because he is the change جو ابھی نظر آ رہا ہے. تو یہ نیچے تک جس وقت ٹیکنالوجی جا رہی ہے, انہوں نے کہا کہ اگر وہ پروسیس سیل فون کا ایکسپلین کیا جا سکتا ہے ٹی وی پہ تو کیا الیکشن کمیشن ایک کیمپین نہیں لانچ کر سکتا؟ لیکن محمد بات شور کی نہیں, باتیں مفادات کی. ان کا مفاد وہاں ہے جہاں وہ جاتا ہے. ٹرک میں بھر کے لوگوں کو آپ لے کر آنا, تو اس میں آپ نہیں سکھا سکتے کسی کو. ٹھیک ہے ایک ایریا. اچھا میرے پاس 3 منٹ ہیں. اب مجھے صرف یہ بتائیے, یہ ساری پرابلمس تو موجود ہیں, یہاں ہم آئے بیٹھے بات کی, حاصل کیا لے کے جائیں گے ہم یہاں سے؟
ہم کیا کریں گے؟ ہم اتنے نا امید نہیں ہو سکتے. یونٹی فیتھ ڈسپلن. اور واپس جانے سے نہیں شرمانا چاہیے. اگر آپ کو ایک اف یو ہیو ٹو جمپ آف ڈسٹینس جی تو آپ کو کئی دفعہ پیچھے جا کے رن اپ لے کے آنا پڑتا ہے وہ کرنے کے لیے. اٹس آل رائٹ ٹو گو بیک. آپ روٹس میں جائیں, اب یہاں پہ موجود ہیں, یہاں سے پیدا ہوئی آج کے دن. لیکن اسٹارٹ اپنے آپ سے کرنا چاہیے ہم کو. اپنے اندر پہلے دیکھیں کہ کیا کیا غلطیاں ہیں, بعد میں پوائنٹ کریں دوسرے کو. جی حضرت. It is okay to start over. This is what our people need to realize. To start over, it's not something bad. ہمیں اپنے آپ سے چینج لانے اور through ourselves, through the upper class and the middle class community, جو ہماری majority population lower class کی ہے, ان کو ہم نے اویئر کرنا ہے. We have to create awareness amongst them, اور وہ ہماری ذمہ داری ایجوکیٹڈ کلاس پہ آ رہی ہے. ہاں جی محمد. 1947 میں صرف جذبے کے ساتھ ہم نے یہ ملک حاصل کر لیا. اب جب ہمارے پاس اتنے سارے ٹولز ہیں, پلیٹ فارمز کی بات ہوئی, میڈیا کی بات ہوئی, ٹیکنالوجی کی بات ہوئی, اسی پوائنٹ پہ ہم واپس پہنچ چکے ہیں تقریباً. نہ یونٹی فیتھ ڈسپلن کا موٹو رہا ہے ہمارے پاس, آپریشن بھی رہا ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول بھی آ گیا ہے, یہ سب ہم نے بات کی ہے. تو ناؤ دیٹ وی آر اسٹارٹنگ اوور, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس 100 گنا زیادہ ٹول ہیں 1947 سے. کیا ہم ایک نیا سوشل کانٹریکٹ نہیں لا سکتے؟ کیا ہم ان نئی چیزوں کو یوز کر کے گراس روٹ لیول تک الیکشن کمیشن کی کیمپین چلا کے نہیں بتا سکتے کہ ووٹ کیسے کرنا ہے؟ کیا ہم اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں انٹرنل الیکشنز نہیں لا سکتے؟ جو جس پولیٹیکل پارٹی میں الیکشن نہ ہو وہ آگے کیسے چل سکتی ہے؟ عائشہ. ہمیں ایک تو بلیم گیم ختم کرنا چاہیے. ہم سب کو یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ صرف اسٹیٹڈ ڈپارٹمنٹس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ایریا میں ایک پرابلم ایگزسٹ کر رہی ہے اور ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں تو بڑھیں آگے. آپ ویٹ نہیں کریں کہ نہیں ہم کمپلین کریں گے ان کو تو وہ جائیں گے. نہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے, آپ جائیے, آپ اس پرابلم کو سالو کروائیے. اینڈ دین ایونچولی الٹریسی کی انہوں نے بات کی تھی. الٹریسی, اگر ہم ایجوکیٹڈ ہیں, ہماری ینگ جنریشن بہت ایجوکیٹڈ ہے, تو ہم یہ ایجوکیشن کیوں نہیں پھیلا سکتے؟ ہم کیوں نہیں غریب بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا سکتے؟ ABCD ہم سکھا سکتے ہیں ان کو. بات کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ اسکول کی فیس 200 روپے سالانہ ہے, جو ہماری کیا کہتے ہیں پاکٹ منی کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم 5 بچے بھی ایک سال میں پڑھا دیتے ہیں, بھلے وہ بچے پڑھے نہ پڑھے, آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے ان کو پڑھانے کے بعد, تو ہم اپنے ذمے کا کام پورا کر رہے ہیں. جلدی کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ 1 منٹ. اس میں آئی وڈ سے کہ آپ انڈیویجول لیول, گراس روٹ لیول کی بات کر رہے ہیں. اس میں ہم یہ بھی بھول رہے ہیں, آئی تھنک یو شوڈ آلسو ایڈ کہ مائنڈ سیٹ is also a very important thing. You need to change the country. سوچ جو ہے, ہاں سوچ, ٹھیک ہے, یہ سب بات سوچ سے اسٹارٹ ہے. میں بہت مین ایگزامپل دینا چاہتا ہوں پاک فوج کی. آپ جب دیکھیں آگے جنگ لڑنے جاتے ہیں تو ہمارے جوان جو ہمارے آفیسرز ہیں وہ سب ایک ہو کے کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, وہ سب ایک ہوتے ہیں, اس میں کوئی سیکس نہیں ہوتے. یہ صرف پاک فوج سے آگے لے کے جا کے ہمیں پوری ہماری پاپولیشن کو اس طرح رہنا چاہیے. اسٹارٹ اوور کیوں کریں؟ جہاں پہ غلطیاں ہم غلطیوں کو ٹھیک کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. پوائنٹ ہے اگر جانا پڑ جائے اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے, غرور میں بیٹھے نا. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے مسئلہ کالا تشریف لے کے آئے. میں جاتے آتے بس یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم خاموشی سے جو ظلم سہتے ہیں, ظلم ہونے دیتے ہیں, تماشائی بنے بیٹھے ہیں, یہ غلط ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں اس کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے, وہ غضب کرتا ہے. بڑا میں کہتا ہوں خود غرض ہو جائیے, یہاں بہت اپرچونٹی ہے, مال کی بھی, عزت کی بھی, شہرت کی بھی, بڑی اپرچونٹی, اس کا استعمال کیجیے. اگر آپ کے گھر میں بجلی چلی جائے تو آپ کوئی نہ کوئی چکر چلا کے بجلی واپس لے آتے ہیں, چاہے لائن مین کو پیسے کھلانے پڑے, چاہے کسی کو فون لگانا پڑے. جب ہم وہاں ریسورسفل ہو جاتے ہیں تو باقی معاملات میں ہاتھ پیر کیوں چھوڑے دیتے ہیں. زندگی رہی نہ رہی, یہ کوشش ہماری موجود ہے. speakforchange.org اور 24/7 online.tv دونوں پلیٹ فارمز موجود ہیں. آئیے ان کو استعمال کیجیے. یہ موقع تھا قائد اعظم ہاؤس, جناح ہاؤس جو میوزیم ہے, اس کے اوپر ہم نے یہ کیا. یہ پاک افواج نے اس کو بڑی جلدی میں 4 ماہ میں اس کو ریپیئر کیا, مرمت کی, اس کو صحیح کیا اور بہترین حال میں موجود ہے. تشریف لائیے, اس جگہ کو دیکھیے. ہمارا کلچر ہے, ہمارا ہیریٹیج ہے. زندگی رہی, اس سے ملاقات ہوگی. میں نے کہا سنا معاف کیجیے گا.